بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ آپ نے بارہا مرتبہ احادیث میں سنا ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو بھیجا کس لیے گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کر دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ من کا لفظ یہاں پر ارشاد فرمایا، من کا معنی ہم کرتے ہیں احسان کرنا، تو گویا اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں، انعام کر کے احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ ایسا انعام ہے جس پر میرا احسان جتلانا بنتا بھی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے ایمان والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو ساری کائنات کے سارے انسانوں کے لیے، ہر ایک مخلوق کے لیے ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہے، ملحد ہے، دیریہ ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہوا کون استعمال کر رہا ہے؟ صرف مسلمان نہیں، سارے کرتے ہیں۔ پانی کون استعمال کرتا ہے؟ صرف مسلمان، سارے کرتے ہیں۔ پھل فروٹ اور یہ سبزیاں کون استعمال کر رہا ہے؟ سارے کے ساری مخلوق استعمال کر رہی ہے، سارے کے سارے انسان استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر ہر طرف، تمہارا سے مراد کون ہے؟ سارے کے سارے انسان مراد ہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، ساری کائنات کے لوگوں کا، کہ تم پر میں نے انعام کیا ہے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی، ہر اعتبار سے تمہارے اوپر میں نے انعام کیے ہیں، نعمتیں برسائی ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بڑا عجیب نقطہ یہاں پر، نعمت ایک نعمت کو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر زیادہ کہنا ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی ایک نعمت، اللہ کی اگر ایک نعمت کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ایک نعمت؟ کہ اللہ نے جو ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کے ساتھ کئی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، ایک نعمت ہے، لیکن ساتھ میں کتنی نعمتیں ہیں؟ سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، سونگھ رہے ہیں، ہر ایک چکھ رہے ہیں۔ یہ ایک زندگی کی ایک نعمت کے ساتھ اور نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، صرف ایمان والوں کو نہیں کہا، ساری دنیا کے انسانوں، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں ان کو شمار بھی کرنا چاہو تو زندگی کھپ جائے گی، شمار نہیں کر سکو گے۔ لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے خاص کر ایمان والوں پر کی ہیں، جو دنیا کے اندر سارے لوگوں کو نہیں دی ہیں، صرف ایمان والوں کو، مسلمان کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ وہ دو نعمتیں، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور دوسری ہے قرآن کریم۔ یہ دو نعمتیں دنیا کے کسی اور مخلوق کو، کسی اور انسان کو، کسی اور مذہب والے کو، کسی بھی انسان کو اللہ نے نہیں عطا کی ہیں، یہ عطا کی ہیں تو صرف اور صرف مسلمان کو اور ایمان والے کو۔ اسی لیے اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ من اللہ علی المؤمنین، اگرچہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، یہ قرآن کریم صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للناس، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے بھی اس کو ہدایت بنایا ہے۔ شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ یہودی۔ متقین کون ہوں گے؟ ہندو سکھ عیسائی؟ نہیں، متقی ہوگا تو ایمان والا ہوگا۔
تو ہدی للمتقین ہدی و بشری للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، علی الناس نہیں کہا کہ لوگوں پر، کہا علی المؤمنین، ایمان والوں پر میں نے یہ نعمت کی ہے، یہ احسان کیا ہے کہ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آگے بتلایا کہ میرے رسول، میرے پیغمبر کے کام کیا ہیں، 4 کام بتلائے ہیں، 4 مقاصد، 4 مقصد بتلائے ہیں۔ 4 مقصد کون کون سے؟ سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلا مقصد وہ ہے، قرآن نے سب سے پہلا مقصد وہ ذکر کیا جس پر آج کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ کون سا؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ کہیں جی کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، سارے کہتے ہیں تلاوت کیا کرو، ہم بھی کرتے ہیں، کوئی بھی اعتراض کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، ذرا نظر دوڑائیے، آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ بچوں کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کو رٹا لگانا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک قرآن کو سمجھو گے نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ کس نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ جبکہ ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے گا، سمجھے یا نہ سمجھے، سمجھنے کی بات نہیں کی ہے، ابھی تو سمجھنے کی بات آگے آ رہی ہے۔ مقاصد، جو 4 مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ہیں، ان کے 4 مقصدوں میں سے ایک مقصد قرآن کی تعلیمات بھی ہیں، قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا بھی ہے، لیکن تلاوت کو الگ سے ذکر کیا ہے، الگ سے بتلایا ہے تلاوت کے بارے میں کہ یہ دیکھو تلاوت ہے، کہ تلاوت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کے کلام کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، کہ نہیں ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف اور میم حرف۔ آپ نے فرمایا بلکہ الف بھی حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو کہہ دے الف لام میم، اس کو الف لام میم کا مطلب نہیں معلوم، لیکن 30 نیکی اس کو مل جائے گی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ طوطے کی طرح رٹنے کا فائدہ ہے، تلاوت کلام کا فائدہ ہے۔ قرآن بتلا رہا ہے، میں نہیں بتلا رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصدوں میں سے ایک مقصد قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا تلاوت ہے۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جی یا رسول اللہ، کہا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ یا رسول اللہ اقرأ، میں پڑھوں، اور وَأُنزِلَ عَلَيْكَ، اور میں پڑھوں، نازل آپ پر ہوا، میں کیسے پڑھ کر آپ کو سناؤں؟ کہا پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ تو پڑھے اور میں سنوں۔ تو بتائیں تلاوت کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن ہے۔ تلاوت پر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا دور کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد تلاوت کلام ہے۔ تو یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں شیطان پٹی پڑھاتا ہے، اور شیطانی لوگ، جو لوگ انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، وہ ہمیں یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں جب تک قرآن سمجھ نہ آئے، قرآن کا ترجمہ نہ آئے، قرآن نہ پڑھو۔ یہ ہمیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ تو قرآن آپ کہیں جی نہیں جی میں روزانہ 5 منٹ سے ہی میں قرآن کی تلاوت ضرور کروں گا۔ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، لیکن ہمیں اپنے مقصد میں یہ چیز شامل کرنی ہے، چلیں 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ صحیح لیکن میں روزانہ کروں گا۔ ایک آدمی ہے جو ہفتے بعد 3 پارے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک آدمی ہے جو روزانہ کرتا ہے لیکن 5 منٹ کرتا ہے۔ یہ 5 منٹ والا اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ کیوں بھئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، صحیح 6 کے اندر حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، سنن بہقی کے اندر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، جو ہمیشہ نہ ہو بے شک بہت زیادہ ہو، اللہ کو وہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ اور پھر میں نے جیسا کہا کہ تلاوت کلام اللہ کے یہاں بڑی عظمت رکھتے ہیں۔ قرآن کی صرف تلاوت کرنا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل الاوراد کیا ہے؟ ذکر. آج ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذکر بتلائیں، ہمیں کوئی ذکر بتلائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الاوراد، ذکر میں سب سے، وردوں میں سب سے افضل ورد ہے کلام اللہ کی تلاوت کرنا. اور کیا خوبصورت آپ نے فرمایا جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، جو صرف تلاوت کرتا ہے، اگر یہ اللہ سے دعا نہ بھی مانگے اللہ پھر بھی اس کے کام کر دیتے ہیں. دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے، جب موقع ملتا ہے تلاوت کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اللہ اس کو دور کر دیتے. کیوں بھائی؟ یہ میرے کلام کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے. کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو فوراً پوری کر دی جاتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے فوراً پوری کر دی جاتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ذکر یہ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے اور یہ کہتا ہے یا اللہ، فرشتے کہتے ہیں بڑی مانوس آواز ہے، بڑی سنی سنائی آواز ہے، کسی اپنے کی آواز ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے یا اللہ میں اس کی مدد کے لیے چلا جاؤں. ایک کہتا ہے میں چلا جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں چلا جاؤں. اللہ کہتا ہے جاؤ میرے بندے کی مدد کر کے آؤ. یہ تلاوت کلام پاک کا فرق ہے. تو تلاوت الگ ہے. یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد میں سے مقصد ہے. تو آج سے یہ نیت کر لیں 5 منٹ سے ہی 5 منٹ، اگر یہ 5 منٹ آپ روزانہ تلاوت کرنا. جب نماز کے لیے آئے، آپ نے دیکھا نماز میں بھی 5 منٹ رہتے ہیں، چلو میں 5 منٹ تلاوت کر لوں، بس کافی ہے. لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ہو، روزانہ ظہر میں آئے، عصر میں آئے، روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں کہ اس وقت میں نے کلام اللہ کی تلاوت کرنی ہے، میں نے قرآن کھول کے دیکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کی تعلیمات سے بھی روشناس کریں گے، لیکن میرے ذمہ تلاوت تو کروں، تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل تو کرنے والا بن جاؤں. سب سے پہلی چیز یتلو علیہم آیاتی. دوسری فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ. آج صرف دو پر بات کریں گے، باقی 2 پر انشاءاللہ پھر کبھی سے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی وَيُزَكِّيهِمْ، یہ پیغمبر کو میں نے بھیجا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تمہارے تزکیہ نفس کے لیے. تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اندر ان میں جو خرابیاں ہیں، جو سینے میں کھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، ٹھگی ہے، دھوکہ ہے، 2 نمبری ہے، یہ سب کچھ ختم ہو کر اس کی جگہ پر اچھائیاں لانا، یہ تزکیہ ہے. اندر پاک صاف کر لینا، یہ تزکیہ ہے کہ اندر صاف ہو جائے، کفر کی جگہ ایمان آ جائے، ظلمت کی جگہ روشنی آ جائے، جھوٹ کی جگہ سچ آ جائے، دھوکے کی جگہ ایمانداری آ جائے، بددیانتی کی جگہ ایمانداری آ جائے، خیانت کی جگہ امانت داری آ جائے. یہ چیزیں آ جانا، اس کا نام ہے تزکیہ نفس. اور اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی تزکیہ نفس کرنے والا نہیں ہے. اور جس خوبصورت انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ نفس کرنے والے تھے، کوئی دنیا کا انسان ویسا تزکیہ نفس کرنے والا نہیں ہے. ایک شخص آیا اور آ کر مسجد میں آ کر بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے مسجد میں. اور مسجد کون سی؟ میری آپ کی مسجد نہیں، جو ہمارے محلے کی مسجد ہے، مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام. مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گیا پیشاب کے لیے. وہ صحابہ فوراً دوڑے، پکڑو اس کو. ہم نے کہا ٹھہر اس کو اپنی حاجت سے فارغ ہونے دو. اور حاجت سے فارغ ہوا اور آپ نے بلایا اور بلا کر بڑے پیار سے سمجھایا، دیکھو بھائی یہ مسجدیں اللہ کی گھر ہے، یہاں پر یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، تسبیح کے لیے اور تلاوت وغیرہ کے لیے ہے، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. بڑے پیار سے سمجھا دیا. یہ تزکیہ نفس ہے. اور ہمارا کیا حالت ہوتی ہے؟ ہماری حالت ہوتی ہے کوئی بیچارہ آ گیا، مسجد میں آیا اور غلطی سے انجانے میں اس کے موبائل آن رہ گیا اور اس کے موبائل پہ ٹون بج گئی. او ہو اس نے تو قیامت برپا کر دی ہے. پیار سے کوئی سمجھانے والا تو ہوتا. یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں. اور وہ ایسی اس کی بے عزتی کہ اس نے کہا کہ آئندہ میری توبہ کہ میں مسجد میں آ گیا. تو یہ ہمارے نبوی تعلیمات نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. آپ تو پیار سے سمجھانے والے ہیں. اور اتنی عجیب بات، اللہ اکبر، ایک صحابی آئے گا، یا رسول اللہ
یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، ہائے ہائے ہائے، کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ ذرا سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کا بیٹا آپ کے پاس آ کر کہتا ہے ابا جان مجھے زنا کی اجازت دیجیے، آپ کا کیا دل کرے گا؟ کیا اس کو کان نہیں پکڑوائیں گے؟ اور یہاں وہ صحابی رسول کس کے سامنے؟ دو جہاں کے سردار، آمنہ کے در یتیم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہا کہ یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، یا رسول اللہ زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، صحابہ دوڑے، ایک دفعہ صحابہ دوڑے کہ اس کو پکڑو، مارو اس کو، کیوں یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے؟ آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، اس کو قریب کیا، کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اتحب، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسی طرح جیسا تو کہہ رہا ہے کہ زنا کی بات کر رہا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تو چاہتا ہے اس کو؟ یا رسول اللہ، تو تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو چاہتا ہے ایسا؟ یا رسول اللہ نہیں، میں تو ایسا نہیں چاہتا۔ اسی طرح وہ صحابی، روایت کرنے والے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس طرح آپ علیہ السلام نے خالہ کا کہا، پھوپھو کا کہا، ماں کا کہا، یہ سارے رشتے گنوائے جو محرم رشتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری پھوپھو کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے؟ چاہتا ہے، پسند کرتے اس بات کو؟ کہا یا رسول اللہ قطعا لا، میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تو فکرہ ما کرہ اللہ، تو تجھے بھی چاہیے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے تو بھی اس کو ناپسند کر۔ اور وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر۔ جب تو اپنے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے، تیری پھوپھو کے ساتھ زنا کرے، تیری خالہ کے ساتھ زنا کرے، تیری ماں کے ساتھ کوئی، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے، جب تو اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تو دوسرے بھائی کے لیے بھی یہ نہ پسند کر۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی بہن ہے تو صرف میری ہے، باقی کوئی بہن نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ نبوی تعلیمات نہیں ہیں، یہ نبوی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو آپ نے پیار سے سمجھایا، صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، کہا نہیں، پیار سے سمجھایا کہ یا رسول اللہ پھر میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جو میرے اندر یہ جو غلاظت کی جو ایک بات آئی ہے میرے سینے میں، اب میرے لیے دعا کر دیجئے میرے اندر سے یہ ختم ہو جائے۔ آپ نے دعا کر دی، اللہم بغض لہ النساء، اے اللہ اس کے نزدیک عورتوں کی جو ایک عورتوں کی طرف رغبت بڑھ چکی ہے اس کو ختم کر دیجئے۔ اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ 2 ہفتے کے بعد وہ شخص آیا اور بالکل سینہ پاک صاف ہو چکا تھا۔ یہ نبوی تعلیمات، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اندر میں جو خرابی تھی، اندر میں جو خامی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت اور پیار بھرے انداز اس کو ختم فرما دیا۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، معاویہ بن حکم کہتے ہیں نماز میں تھا اور نماز کے اندر ایک شخص نے اذا عطس رجل من القوم، یہ الفاظ ہیں کہ لوگوں میں سے کسی ایک کو چھینک آئی نماز میں۔ آج تو ہم اسلامی تعلیمات سے ایسے سے دور ہوتے چلے جائے۔ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ سب کو پتہ ہے کہ کہنا چاہیے الحمدللہ۔ دوسرے کو کیا کہنا چاہیے جس نے چھینک سنی اور الحمدللہ سنی ہے؟ کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ پھر جس نے چھینکا اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ یہ کہنے چاہیے، یہ کہ یہ وہ کہ پھر وہ یہ کہے۔ ان دعاؤں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا انسان کو آگے پہنچا دیتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ جس نے، میں نے کہا الحمدللہ، ممکن ہے سننے والے مجمع میں سے کوئی ایک شخص ہو جو اللہ کے قریب ترین ہو اور وہ مجھے کہہ دے یرحمک اللہ، وہ مجھے کہے تو میری بگڑی بن جائے، میرا کام پورا ہو جائے۔ تو کہا اذا عطس رجل من القوم، ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے نماز کے اندر کہا یرحمک اللہ۔ تو لوگ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، یہ کیا اس کو ہو گیا، یہ کیوں نماز میں بول رہا ہے؟ کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ نماز میں بولنا منع ہو چکا، کیونکہ شروع میں منع نہیں تھا، بعد میں منع ہو گیا۔ کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو میں ان کو نماز میں پھر کہنے لگا بھائی کیا ہوگا، تم لوگ مجھے کیوں اس طرح گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تو کیا تھے، انہوں نے نا اپنے ران پہ ہاتھ مارا کہ کیا مطلب؟ خاموش۔ رات مارنے کا مطلب یہ تھا خاموش ہو جا، چپ کر جا۔ کہ نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور یہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، کہ ما رأیت معلما، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا معلم، سکھانے والا،
کہ نہ آپ سے پہلے قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما، میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد ایسا سکھانے والا اور ایسا شفیق معلم میں نے نہیں دیکھا، جس شفقت سے آپ نے مجھے سمجھایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا معاویہ بن حکم، کہا یہ جو نماز ہے، نماز کے اندر بولنا چالنا منع ہے، انما هو التکبیر والتحلیل وقراءۃ القرآن، یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا، اللہ کے نام لینے کا اور قرآن کی تلاوت کرنے کا یہ ذریعہ ہے، بس یہ قرآن کی تلاوت ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے۔ مختلف روایات میں، بعض روایت میں آتا ہے انما هو التکبیر والتسبیح وقراءۃ القرآن، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور سنن بہقی کی حدیث ہے کہ انما هو التکبیر، نہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، انما هو التکبیر والتحلیل کے الفاظ بھی ساتھ میں شامل کر دیے، لا الہ الا اللہ کہنا، وقراءۃ القرآن اور والتسبیح۔ تو لہذا کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سکھایا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی ہے، اس انداز، خوبصورت انداز سے، دل کے اندر سے ایسے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، صحابہ جیسی جماعت تیار کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ کہہ اٹھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس تھا، یہ تعلیمات ہیں نبوی، یہ انداز ہے نبوی۔ تو نبوی تعلیمات یہ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، جس انداز سے آپ نے ہمیں ہمارا تزکیہ کیا ہے، اور جس انداز سے آپ نے جماعت تیار کی ہے کہ کبھی بھی کسی موقع پر ثمامہ بن اثال کون تھا؟ ثمامہ بن اثال وہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف اشعار بنا کر پڑھا کرتا تھا، ثمامہ بن اثال، اور سخت ترین مخالف تھا اسلام کا۔ ایک غزوے کے اندر قید ہو گیا اور اس کو مسجد میں لایا گیا، مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور 3 دن تک باندھے رکھا، 3 دن تک آپ نے کوئی نہیں کہا اس کو کوڑے مارو، اس کو سزا دو، اس کو جکڑو، اور اس کو سخت سے سخت سزا دو، یہ ہمیں اذیت دیتا تھا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ تشریف لاتے ہیں مسجد نبی میں اور آپ فرماتے ہیں ما فعل ثمامہ، بتاؤ ثمامہ کا کیا بنا؟ ثمامہ سے پوچھتے ہیں آپ بتاؤ بھائی، اور وہی الفاظ دہراتا، کہا کہ نعوذ باللہ، کہا کہ آپ سب سے برے میرے نزدیک ہیں، سب سے برے، اور یہ الفاظ دہراتا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، یہ 3 دن یہ، اور آپ نے کہا چلو اس کو کھانا بھی دو، اس کا پانی بھی دو، اس کا خیال کرو۔ 3 دن تک باندھے رکھا، اور 3 دن کے بعد آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، جانے دو اس کو۔ ثمامہ بن اثال کہتے ہیں کہ جس سپیڈ سے میں چھوٹ کر، جس سپیڈ سے میں گیا، اسی سپیڈ سے واپس آ گیا کہ یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تزکیہ نفس ہے کہ اندر سے کھوٹ ختم ہو گیا، اندر میں جو غلاظت تھی وہ ختم ہو گئی، جاہلیت کے جو گناہ تھے وہ ختم ہو گئے، جاہلیت کے رسوم ختم ہو گئے، جاہلیت کے رسم و رواج ختم ہو کر اس کی جگہ پر سنت آ گئی، اس کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آ گئی، آپ کی فرما برداری آ گئی، آپ کی اطاعت آ گئی۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ اس خوبصورت انداز سے آپ نے تعلیمات کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد بیان کیے، اور ان مقاصد میں یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، اور غزوہ ہے، ایک جنگ کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، اس جنگ کے اندر موجود ہیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جنگ کے اندر موجود ہونے کے بعد آپ بیمار ہو گئے، شدید بیمار۔ اب بیماری کیسے ہوئی کہ اتنی شدید بیماری تھی کہ ان کے لیے میدان جنگ میں جانا ممکن نہ رہا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک تربیت کی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی۔ تو یہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، جو میدان جنگ کے آخر میں پیچھے کی طرف ایک نے چبوترا تھا، اس کے اوپر کھڑکی تھی، وہاں پر اپنے چارپائی لگوائی، جو بھی سونے کی ترتیب تھی،
اور وہاں سے کہا کہ میں یہاں سے سارا کے سارے میدان کو دیکھوں گا اور یہاں سے میں آرڈر جاری کروں گا، حکم جاری کروں گا۔ نیچے اس کھڑکی کے بالکل نیچے ایک شخص کھڑا کیا اور اس کو رکا لکھتے اور اوپر سے نیچے پھینکتے، وہ پکڑتا اور آگے جو میدان جنگ کے اندر سپہ سالار بنایا تھا اس کو پہنچاتے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو لوگ لڑ رہے، جنگ کر رہے، اب آگے سے مخالف جو کفار تھے وہ غالب ہونے لگ گئے اور مسلمان پسپا ہونے لگے۔ اور ایک قیدی تھا، ایک قیدی، کون؟ ایک قیدی جو قید میں تھے، صحابی تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ مجبور ہو جاتے تھے، ہر دفعہ توبہ کرتے پھر مجبور ہو جاتے شراب پینے پر، شراب کی لت پڑی ہوئی، شراب پینے پر پھر مجبور ہو جاتے۔ وہ قید میں ہیں، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان پسپا ہو رہے، تو وہ اتنے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھی، زوجہ، وہ پاس سے گزری کہیں سے، تو کہا بات سنو، آپ ایسا کرو، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میری بیڑیاں کھول دو اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اور ان کی تلوار مجھے دے دو۔ اس وقت جو مسلمانوں پر حالت آئی ہوئی ہے، جو اسلام پسپا ہو رہا ہے، اسلام مغلوب ہو رہا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ سے وعدہ ہے کہ میں جاؤں گا میدان جنگ میں، لڑ کر جنگ کر کے مسلمانوں کو فتح میں مدد کر کے واپس آ کر بیڑیاں باندھ لوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں نہیں پتا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کتنے غصے والے ہیں، میں کبھی یہ نہیں کر سکتی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا چلو، بیڑیاں کھولی، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو گھوڑا دیا، ان کی تلوار دی۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے جو چادر تھی، جو چادر انہیں لپیٹی ہوئی تھی سر پر، اسی کے ساتھ انہیں نقاب کر دیا، ایسے مکمل نقاب کر کے میدان میں پہنچ گئے، اور جس طرف جاتے کفار بھاگ کھڑے ہوتے، کیونکہ یہ اللہ نے ان کو ایک طاقت دی تھی، جس طرف جاتے کفار بھاگ کھڑے ہوتے، جس طرف جاتے کفار بھاگ کھڑے ہوتے۔ اور صاحب بن وقاص رضی اللہ عنہ اوپر کھڑکی میں سے دیکھ رہے، کہ لگتا گھوڑا میرا ہے، تلوار بھی میری لگ رہی ہے، اور یہ تو وہ قیدی ہے جو قید میں ہے، لگ وہی رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کون ہے۔ اور اوپر سے دیکھ رہے وہ جدھر جا رہے کفار بھاگ رہے، جدھر جاتے کفار بھاگ رہے۔ اور پھر جب کفار بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی، واپس آ کر بیڑیاں باندھ لی، اور پھر اس کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ رات کو بات کرنے لگے اپنی زوجہ سے کہ آج تو ہم مارے گئے تھے، شکست سے دو چار ہونے والے تھے کہ اللہ کی رحمت آئی، کوئی ایک شخص آیا، پتہ نہیں کون تھا، لیکن گھوڑا ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا ہے، تلوار ایسے لگ رہی تھی جیسے میری ہے، اور وہ قیدی تھے جس کو میں نے قید کیا ہوا تھا وہ لگ رہا تھا، لیکن وہ تو قید میں ہے، گھوڑا تو میرا استبل میں ہے، تلواریں میری سنبھالی ہوئی ہیں، تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی کوئی مدد تھی۔ تو وہ بیوی کہنے لگی بات سنیں، ایک بات کہوں، اگر ناراض نہ ہو، غصہ نہ کریں۔ کہا بالکل کہو۔ کہا وہ واقعی آپ کا ہی گھوڑا تھا، تلوار بھی آپ کی تھی، قیدی بھی وہی تھا۔ کہا اچھا، اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا اور کہا میں دین کی اور اسلام کی پسپا ہونے کی اور شکست میں نہیں دے سکتا، مجھے برداشت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا، وہ اللہ کے لیے اللہ کے میدان میں گیا تھا تو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ کہا اچھا، بلوایا اس کو، کہا ٹھیک ہے جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں قید نہیں کرنا، جاؤ، تمہیں دل کرتا جاؤ کرو۔ کہ میں بھی آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد قطعاً شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ تعلیمات ہے، یہ تعلیمات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تعلیمات دی ہیں، اس انداز سے لوگوں کو سکھایا ہے، اس انداز سے لوگوں کے اندر سے جو کچھ بھی تھا وہ نکال باہر کیا۔ کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کیا ہے، کتاب المغازی، بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث مبارکہ کعب بن مالک خود بیان کر رہے ہیں، طویل حدیث ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے جس کی باقی غزوات سے چند چیزوں میں جدائی ہے، علیحدہ ہے، یہ بالکل امتیازی شان ہے اس کی۔ کس اعتبار سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تھے تو حدیث مبارکہ میں کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں ورّا غیرہا، کہ آپ نے جانا اس طرف ہوتا تو آپ ادھر کے حالات معلوم کرتے، ادھر کے بتاؤ ادھر کے حالات کیسے ہیں، راستہ کیسا ہے۔
تو سننے والا یہ سمجھتا ہے شاید سفر اس طرف کرنا ہے اور جانا اس طرف ہوتا تھا، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے بالکل واضح کر دیا، بھائی دیکھ لو تبوک جانا ہے، ہم نے تیاری کر لو اور سب نے جانا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ دوسری چیز یہ تھی، تیسری چیز یہ تھی کہ یہ موسم ایسا تھا کہ کھجوریں بالکل پکی ہوئی تھیں، اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ والوں کا گزر صرف اور صرف کھجوروں پر ہوتا تھا بس، اور وہ سال میں ایک دفعہ پھل آتا، پھل پکا پڑا، بالکل سب تیار، کھجوریں بالکل تیار ہیں، اور آپ نے فرمایا کھجوروں کی طرف نہیں دیکھنا، جانا ہے اللہ کے لیے جانا ہے، اور غزوہ تبوک جانا ہے، سب نے جانا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو کعب بن مالک یہ پیچھے رہ گئے سستی کی وجہ سے، کس لیے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ نے فراوانی کی، سواری ان کے پاس موجود تھی، کہا کوئی بات نہیں، یہ چلے جائیں گے، میں صبح کو جب نکلوں گا اور ان کو پہنچ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں ہر صبح یہی ہوتا ہے، میں صبح کو نکلتا اور اپنے کام کاج کرنے میں مشغول ہو جاتا، واپسی ہوتے ہوتے شام ہو جاتی، پھر کہتا چلو کل جاؤں گا۔ یہ کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ غزوہ تبوک تو ختم ہی ہوگا اور آپ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اوہو، اب کیا کروں؟ اب دل میں خیال آنے لگے یہ جھوٹ بولوں گا، یہ اب دیکھو میں جو بتا رہا ہوں کہ اندر میں جو ہمارے اندر جو غلاظتیں ہیں، جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے اپنے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو ادھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لوں، کوئی جھوٹ بول لوں، کوئی عذر کر لوں، کوئی بہانہ کر لوں۔ تو کیا جی میں نے یہ سوچ لیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کے آتے ہی میرے اندر سے سب جھوٹ ختم۔ کہا نہیں، بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، میں نہیں جھوٹ بولتا، دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے۔ کہا آپ علیہ السلام کی عادت شریف یہ تھی کہ آتے تو سیدھا مسجد تشریف لے جاتے، 2 رکعت پڑھتے۔ تو آپ علیہ السلام ایسے ہی بیٹھ کے تشریف فرما ہو گئے، اور منافق لوگ آنے لگے، منافق پیچھے رہ گئے تھے، منافق لوگ آنے لگے، کوئی بہانہ کرے، کوئی بہانہ کرے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جان، ان کو ساروں کو بھیج دیا۔ میری باری آئی تو میں بیٹھا، آپ نے کہا بتاؤ بھائی تو کیوں رہ گئے پیچھے؟ کہ یا رسول اللہ سچ بات یہ ہے کہ کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہے، میری سستی تھی، کوئی بہانہ نہیں ہے، سچ یہ ہے۔ ہم نے کہا اچھا اگر یہ سچ ہے چلو اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، تیرا فیصلہ اللہ کریں گے، اور سارے کے سارے مسلمان خبردار کوئی اس سے بات بھی کرے، کوئی بات نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں میرے لیے تو زمینی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ اب آپ ذرا خود سوچئے، آپ اپنے محلے میں ہیں، اپنی سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، اور آپ سے آپ کے رشتہ دار بھی بات کرنا چھوڑ دیں تو کیا حالت ہوگی؟ کہا میرے لیے یہ حالت ہوگی جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، کہ قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا، ان کا کعب بن مالک کا قرآن میں تذکرہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کر کے بتلایا کہ ان کے لیے زمین اپنی کشادگی کی باوجود تنگ ہو گئی، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ تو پھر کرتے کرتے 40 دن اس طرح گزرے، 40 دن کسی نے ہم سے بات نہ کی۔ کہ ان 40 دنوں کے دوران ایک دفعہ میں ایسا کیا، میرا ایک چچا زاد بھائی تھا، بڑا ہی مجھے پسند تھا، بڑی ہماری آپس میں گہری دوستی محبت تھی، میں اس کے باغ میں گیا اور وہ وہاں بیٹھا تھا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کہا السلام علیکم، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری دفعہ پھر کہا کہ تو جانتا نہیں ہے، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو جانتا نہیں ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ اس نے آخر کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے، ہم نہیں بات کرتے۔ 40 دن ایسے گزر گئے، کس بات پہ سزا مل رہی ہے؟ سچ بولنے پر۔ لیکن آگے بدلہ کیا ملا؟ کہ سچ بولنے پر میرے ساتھ یہ ہو رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے، اور مسجد میں آتا، نماز پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر نماز پڑھتا، اور آپ علیہ السلام کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا کہ کیا آپ علیہ السلام مجھے دیکھتے ہیں؟ آپ جب میں دیکھتا تو آپ دوسری طرف توجہ کرتے، جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھنا شروع کر دیتے۔ اور جب مسجد میں آتا میں کہتا السلام علیکم، اور پھر دیکھتا کہ کیا آپ علیہ السلام میں جواب کہ میں آپ کے ہونٹ بھی حرکت میں آئے، آپ کے لب مبارک بھی حرکت میں آئے۔ یہ کیفیت بنتے بنتے 40 دن گزرے۔ 40 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا تو اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی میکے بھیج دو۔ کہا چلو اب یہ بھی چلو، ایک سہارا تھا، چلو دنیا میں اور تو کوئی نہیں تھا جس سے بات چیت کر سکتا تھا، ایک سہارا تھا، اس سے بات چیت ہو جاتی تھی، وہ بھی گئی۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے قبول ہے، چل بھائی تو بھی میکے چلی جا، اکیلا رہ گیا۔ کہ 50 دن ایسے گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح کیا میں فجر کی نماز کے بعد اپنی چھت پر بیٹھا تھا کہ دور سے کسی پکارنے والے کہا کہ ابشر یا کعب،
کعب خوشخبری ہو جائے. میں خوش ہو گیا کہ لگتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا. اور کہا جب میں وہاں سے بھاگا مسجد میں پہنچا تو مسجد میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیات تلاوت کی اور وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ وہ تین، کیونکہ یہ ایک نہیں تھے، ان کے ساتھ دو اور بھی تھے، ذرارہ اور ہلال، دو اور بھی تھے. کہا اللہ نے ان تین لوگوں پر کی توبہ کو قبول کر لیا. وہ لوگ جن کے اوپر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اور اللہ نے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کہ یہ آیات سنی تو میں باغ ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ مجھے انعام ملا سچ بولنے پر کہ میرا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا اور رہتی دنیا تک قرآن پڑھا جائے گا. یہ صحابہ تھے، یہ تزکیہ نفس آپ علیہ السلام نے فرمایا. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم ان نبوی تعلیمات پر آ جائیں. یہ ہے ہمارا کام، یہ ہے ہم ان تعلیمات پر آ جائیں. ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. ہم آپ علیہ السلام کے اخلاق اپنانے والے بن جائیں. ہمارے اخلاق ختم ہو چکے ہیں، اور جب کہ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ نے بھیجا یہ اخلاق کو پورا کرنے کے لیے، اخلاق کو پورا کرنے کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا. انک لعلی خلق، اللہ اکبر. قرآن عجیب اللہ کا کلام ہے، عجیب کلام ہے. کوئی دنیا کا کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اعلیٰ، یہاں کیا اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ سکتے، عربی میں اگر کہا جائے تو یوں کہہ سکتے تھے کہ انک لذو خلق عظیم، کہ آپ اخلاق والے ہیں، بس عظیم اخلاق والے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا، انک لعلی خلق عظیم. اللہ اکبر. اعلیٰ کا مطلب ہے کہ آپ اخلاق عظیم کے اوپر ہیں. کیا مطلب؟ کہ اخلاق عظیم گویا ایک سواری ہے اور آپ اس کے اوپر سوار ہیں، اور آپ اخلاق کے شاہ سوار ہیں گویا کہ. یہ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ تعلیمات میرے آپ کے لیے ہیں. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ دو نعمتیں ہیں جو صرف اور صرف میرے آپ کے لیے، دنیا کے کسی انسان کے لیے نہیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے قرآن کریم. ان دو چیزوں کو جس نے چھوڑا ہے وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہوا، آخرت کے اندر بھی برباد ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.